عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ وہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ حدیث بیان کرنے کے لیے بیٹھے تو فرمایا جو شخص اس وقت کھڑا ہو جب سورج خوب بلند ہو جائے پھر اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھ لے اس کے سارے گناہ اس طرح معاف کر دیے جائیں گے گویا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہو. سورج نکلنے کے بعد کون سی نماز ہے؟ اشراق کی. کتنے منٹ لگتے ہیں اس پر؟ 5 منٹ پڑھنے پر. چلے اچھی طرح وضو کرنے اٹھ کے جانے تیاری کرنے میں یعنی میکسیمم آپ کا 5 سے 7 منٹ کا کام ہے. تو یہ کس قدر خسارے کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی صحت وقت دیا ہے لیکن ہم اس کو صحیح استعمال نہیں کر رہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سننے کی توفیق عطا فرمائی. شکر ہے کہ میں نے سنا تو پھر میں عمل کے قابل ہوا. تو عمر بن خطاب نے مجھ سے کہا اور وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کیا آپ کو اس پر تعجب ہو رہا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے آنے سے پہلے اس سے بھی زیادہ عجیب بات فرمائی. تم مس کر گئے. میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں وہ کیا بات تھی؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خوب اچھی طرح وضو کرے اور یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس میں سے چاہے داخل ہو جائے. یہ عقبہ بن عامر یہ دونوں چیزیں روایت کر رہے ہیں. اسی سفر میں آپ نے سترے کی تعلیم بھی دی تھی. سترہ کیا ہوتا ہے؟ جب نماز پڑھ رہے ہوں تو دوسروں کو گناہ سے بچانے کے لیے اور اپنی نماز میں یکسوئی لانے کے لیے اپنے آگے کچھ رکھ لے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازی کے سترے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کجاوے کی پچھلی لکڑی کے برابر ہو، یعنی ایک چیز سے مثال دے کے بات سمجھا دی. پھر اسی سفر میں آپ نے قیامت کی علامات کی خبر بھی دی. عوف بن مالک سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جب آپ چمڑے کے ایک خیمے میں تھے. آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے 6 چیزوں کو شمار کر لو، میری وفات، بیت المقدس کی فتح، پھر ایک وبا جو تم میں اس شدت سے پھیلے گی جس طرح بکریوں میں طاعون پھیلتا ہے، پھر مال کی کثرت اس درجہ کی ہوگی کہ اگر کسی آدمی کو 100 دینار بھی دیے جائیں گے تو وہ پھر بھی ناراض ہوگا، پھر فتنہ آئے گا جو عرب کے ہر گھر میں داخل ہوگا، پھر صلح نامہ جو تمہارے اور بنو اسفر رومیوں کے درمیان ہوگا لیکن وہ اس صلح نامے سے پھر جائیں گے اور تمہارے مقابلے کے لیے 80 جھنڈے لیے ہوئے آئیں گے اور ان کے ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے. مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شرکت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے پہلے قضاء حاجت کے لیے باہر نکلے. میں پانی کا برتن اٹھائے آپ کے ساتھ ہو لیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف پلٹے تو میں نے برتن سے آپ کے ہاتھوں پہ پانی ڈالا. آپ نے اپنے ہاتھ 3 مرتبہ دھوئے، چہرے کو دھویا، پھر اپنے جبہ کو اپنی کوہنیوں سے نکالنا چاہا تو آستین تنگ تھی. آپ نے اپنا ہاتھ جبے کے اندر داخل کیا یہاں تک کہ آپ کی کوہنیوں کو جبے کے نیچے سے نکالا یعنی اندر سے نکالا اور ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا. ہم کہتے ہیں اچھا اتنا ہے تو یہاں مسح نہ کر لیں باقی پر. پھر موضوع کے اوپر والے حصے پر مسح کیا. پھر آپ واپس آئے اور مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ واپس آیا یہاں تک کہ ہم نے لوگوں کو پایا کہ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کو امام بنا لیا. یعنی وہاں جہاں گئے تھے وہاں تھوڑی دیر ہو گئی تو لوگوں نے وقت پر نماز پڑھ لی. انہوں نے ان کو نماز پڑھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رکعتوں میں سے 1 رکعت ملی اور آپ نے لوگوں کے ساتھ دوسری رکعت ادا کی. پھر عبد الرحمن بن عوف نے سلام پھیرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو پورا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. اس بات نے مسلمانوں کو پریشان کر دیا تو انہوں نے سبحان اللہ کہنے کی کثرت کر دی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کر لی تو ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم نے اچھا کیا. یعنی کہ آپ نے اپنے صحابہ کو بہت خوشی کے ساتھ یہ بات فرمائی کہ تم نے وقت پہ نماز ادا کی، یہ بہت اچھا کیا. یعنی میرا انتظار نہیں کیا بلکہ اپنا کام جو تھا ان ٹائم کر لیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ مسلمان جو تھے وہ سارے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے اور اس وقت سبحان اللہ پڑھ رہے تھے کیونکہ اس چیز کی طرف متوجہ کرنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں. اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر عوف بن مالک کہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ چمڑے کے خیمے میں تھے، میں خیمے کے سامنے بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا عوف اندر آ جاؤ. میں نے کہا یا رسول اللہ میں پورا آ جاؤں؟ فرمایا پورے ہی آ جاؤ، جنگ کا موقع ہے اور آپ
آپ صحابی کا خیال رکھ رہے ہیں اور وہ جب پوچھ رہے ہیں تو آپ ان کو اسی ٹون میں جواب دے رہے ہیں. تبوک کے موقع پر آپ کو 5 خوبیاں عطا ہوئی تھی اور آپ نے فرمایا یہ چیزیں جو مجھے ملی ہیں مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ملی. اور وہ کیا تھی؟ فرمایا کہ پہلے پیغمبر اپنی قوم کی طرف ہوتے تھے مخصوص، جبکہ میں سارے انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں. دشمن پر رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے. یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے. 1 مہینے کے فاصلے تک آپ کا رعب ہوتا تھا دشمن پر. یہی وجہ ہے کہ اگر میرے اور دشمن کے درمیان 1 مہینے کی مسافت بھی ہو تو وہ رعب سے بھر جاتا ہے، یعنی وہ سنتا ہی جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو اس کے اندر خوف آ جاتا ہے. میرے لیے مال غنیمت کو کلی طور پر حلال قرار دیے گئے. پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت نہیں حلال، جبکہ مجھ سے پہلے اس کا کھانا برا سمجھا جاتا تھا، اس لیے وہ اسے جلا دیتے تھے. پھر میرے لیے پوری زمین مسجد اور پاکیزگی کا ذریعہ، یعنی تیمم کے ذریعے پوری زمین پہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، پاک ہے. اگر مصلی نہ ہو، جائے نماز نہ ہو، نماز ہو جاتی ہے. اور اسی طرح وضو نہ ہو تو اسی مٹی سے تیمم کر کے بھی نماز ہو جاتی. اس لیے وہ صرف اپنے گرجوں اور معبدوں میں نماز پڑھتے اور ہم کہیں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں. اور 5ویں خوبی یہ کہ مجھ سے کہا گیا کہ آپ مانگے، کیونکہ ہر نبی نے مانگا ہے، لیکن میں نے اپنا سوال قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیا، جس کا فائدہ تمہیں اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والوں کو ہوگا، یعنی میں شفاعت کر سکوں گا، کیونکہ آپ کی شفاعت سے لوگ جہنم کے اندر سے بھی نکالے جائیں گے. تو آپ کی حد درجہ خیرخواہی دیکھیے. ابو حمید سعدی کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ جنگ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب آپ وادی القریٰ میں پہنچے تو ایک عورت اپنے باغ میں نظر آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اس کی کھجوروں کا اندازہ لگاؤ کتنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 وسق پیمانہ ہے کھجوروں کا اندازہ لگایا. پھر اس عورت سے فرمایا اس میں سے جتنی کھجور نکلے یاد رکھنا. جب ہم لوگ تبوک پہنچے تو آپ نے فرمایا آج رات زور کی آندھی چلے گی، اس لیے کوئی شخص کھڑا نہ رہے، اور جس کے پاس اونٹ ہو وہ اسے باندھ دے، کیونکہ عربوں میں یعنی بعض آندھی اتنی تیز چلتی ہیں کہ اڑا کے چیزیں لے جاتی ہیں، یا یہ کہ ریت اڑا کے دفن بھی کر دیتی ہیں لوگوں کو. لہٰذا ہم نے اونٹ باندھ دیے. رات کو زوروں کی آندھی چلی، ایک شخص کھڑا تھا، آندھی نے اسے طے کے پہاڑوں پہ جا پھینکا. ایلا کے بادشاہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفید رنگ کا خچر بھیجا اور ایک چادر بھیجی. آپ نے تحریری طور پر اس کو اس کی حکومت پر برقرار رکھا. پھر جب آپ وادی القریٰ میں پہنچے تو اس عورت سے پوچھا تمہارے باغ میں کتنی کھجوریں اتری؟ اس نے کہا 10 وسق، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگایا تھا وہی تھی. یعنی اس وقت آپ نے دیکھ کے کہا کہ اتنی ہوگی، پھر اتری ہی اتنی. عورت نے تو جب اتنی تو پھر بتایا کہ ہاں واپسی پہ آپ نے اس سے پوچھا. لیکن جو خاص چیز سمجھنے کی، سیکھنے کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا جو وبال تھا وہ کیا ہوا. جب آپ نے لوگوں کو انسٹرکشنز دی تھی کہ کوئی شخص کھڑا نہ رہے، یعنی سب بیٹھ جائیں اور اپنے اونٹ بھی باندھ دیں، تو ایک شخص کھڑا رہا. اس کا انجام کیا ہوا کہ ہوا نے اس کو اڑا کے پہاڑوں پہ جا پھینکا. کیونکہ ہوا جب بازو کا چلتی ہے تو بہت شدید قسم کی، آپ ٹورنیڈوز کا پتہ ہے نا آپ کو، کیا کیا اڑا دیتے ہیں، گھر تک اکھیڑ کے اڑا دیتے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں غزوہ تبوک سے مارے تھے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اکیلے پایا تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. آپ نے خوش ہو کر فرمایا تم نے ایک عظیم سوال کیا ہے، جس کے لیے اللہ آسان کر دے اس کے لیے بہت آسان ہے، یعنی جنت میں جانا. فرض نماز قائم کرو اور فرض کی گئی زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ سے اس حال میں ملاقات کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. پھر فرمایا کیا میں تمہیں دین کی بنیاد، اس کا ستون اور اس کے کوہان کی بلندی کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا اس دین کی بنیاد اسلام ہے، تو جو کوئی اسلام لے آیا وہ سلامت رہا. اس کا ستون نماز ہے، اس کے کوہان کی بلندی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے. یعنی آپ دین میں ٹاپ پر تب ہوتے ہیں جب دین کے لیے پریکٹیکلی کوئی اسٹرگل بھی کرتے ہیں، ورنہ تو جو منیمم لیول ہے لا الہ الا اللہ پڑھ کے نماز روزہ کرنا، مسلمان تو اس سے بھی آپ بن جاتے ہیں، مسلمان تو کہلانے لگتے ہیں. اسلام میں بھی درجے ہیں، اعمال کے بھی درجے ہیں. تو فرمایا کہ اس کے کوہان کی بلندی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. پھر فرمایا کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ اور آدھی رات کو نماز پڑھنا گناہوں کو بجھا دیتا ہے. صدقہ گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور آدھی رات کو یعنی سونے کے بعد اٹھ کے نماز پڑھنا گناہوں کو بجھاتا ہے.
فرمایا کیا میں تمہیں ان چیزوں کا مجموعہ نہ بتاؤں؟ اسی دوران سامنے سے کچھ لوگ آ گئے. مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ آپ کو اپنی طرف متوجہ نہ کر لیں، اس لیے میں نے آپ کو آپ کی بات یاد دلائی کہ کیا میں تمہیں ان چیزوں کا مجموعہ نہ بتاؤں. حرص دیکھیں، آپ حرص دیکھیں کہ کہیں یہ چیز مجھ سے مس نہ ہو جائے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ سب سے بڑا ٹریجر تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا. میں نے کہا یا رسول اللہ، ہم جو کچھ بولتے ہیں اس پہ بھی پوچھ ہوگی، اس پہ بھی پکڑ ہوگی. آپ نے فرمایا معاذ، تمہاری ماں تمہیں روئے. لوگوں کو ان کے چہروں کے بل جہنم میں ان کی زبان کی کٹی ہوئی کھیتیوں کے علاوہ بھی کوئی اور چیز اوندا گرائے گی. یعنی سب سے زیادہ انسان اس زبان سے نکلی ہوئی باتوں کی وجہ سے اوندے منہ آگ میں گریں گے. جابر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں ان کے پاس سے گزرے، جیسے ہوتا ہے نا گاڑی کے پاس سے گاڑی گزرتی ہے، جبکہ ان کا اونٹ بیٹھ گیا اور آپ دیکھ رہے تھے. فرمایا اے جابر تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا میرا اونٹ لاغری کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہا، یعنی بہت تھک گیا ہے. اتنا لمبا سفر 700 کلومیٹر کے قریب، اور اونٹ پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی سیرین کی طرف آئے، یعنی لگ کے پیچھے کی طرف. بس آپ نے اسے ہلایا، بلایا اور ڈانٹا. پھر وہ سب اونٹوں سے آگے ہی رہا. پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا اونٹ کا کیا بنا؟ میں نے کہا سب سے آگے رہا. آپ نے پوچھا وہ کتنے کا لیا تھا؟ میں نے کہا 13 دینار کا. آپ نے فرمایا اتنی قیمت کے عوض مجھے بیچ دو اور تمہیں مدینہ تک سوار ہونے کی اجازت ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. مدینہ پہنچ کر میں نے اس کی لگام ڈالی اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا تو آپ نے مجھے قیمت بھی دے دی اور اونٹ بھی دے دیا. قیمت بھی دے دی، اونٹ بھی دے دیا. کیونکہ جب آپ نے کہا نا مجھے بیچ دو تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں پھر وہ مدینہ تک مجھے سفر کرنے دے. ایک اور حدیث میں بہت ڈیٹیل آتی اس کی، بہت مزے کی ہے. اس نے کہا میں نے دل میں سوچا میں بیچ دوں تو میں کیسے سفر کروں گا، ڈر گیا نا اندر سے کہ میں ابھی نہیں بیچ سکتا. اس نے کہا کہ اچھا مدینہ تک آپ مجھے اس پہ جانے دیں، وہاں جا کے آپ کو دے دوں گا. تو وہ لے کر آیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیمت بھی دے دی اور اونٹ بھی دے دیا. اب دیکھیے کہ اتنی خیرخواہی اور ایسا اخلاق پھر صحابہ کے دل کیوں نہ جیتے جاتے. اس طرح آپ نے دلوں کو جیتا. انس کہتے ہیں جب ہم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تم نے جس وادی کو طے کیا، تم جس راستے پہ چلے وہ تمہارے ساتھ تھے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ مدینہ میں ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ تھے؟ فرمایا ہاں، کیونکہ انہیں کسی عذر نے روک لیا تھا، وہ مجبوری کی وجہ سے روکے تھے. سفر سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جمعرات کے دن نکلنا پسند کرتے تھے، اور غزوہ تبوک میں بھی جمعرات کو نکلے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے چاشت کے وقت واپس آئے تھے. واپسی پر آپ نے مسجد میں 2 رکعتیں پڑھی. آپ جب بھی سفر سے واپس آتے تو ایسا ہی کیا کرتے تھے، پہلے مسجد جاتے، نماز پڑھتے، پھر گھر جاتے. اور واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ سے روایت ہے. سعد بن معاذ تو معلوم ہے نا، ان کے پوتے ہیں. میں انس بن مالک کی خدمت میں حاضر ہوا کیونکہ انس بن مالک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگی تھی اور بہت لمبی عمر پائی تھی انہوں نے. جب ان کی والدہ ان کو لے کر آئی تھی نا خدمت کے لیے تو آپ نے ان کے مال اور اولاد سب میں برکت کی دعا کی تھی. جس وقت وہ مدینہ میں تشریف لائے میں نے ان کو سلام کیا. انہوں نے فرمایا تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا میں واقد ہوں، سعد بن معاذ کے بیٹے عمر کا بیٹا. حضرت انس نے یہ بات سن کر کہا سعد بن معاذ تو بڑے آدمی تھے اور بہت لمبے تھے. یہ بات کہہ کر وہ روئے اور بہت روئے. ان کے جنازے میں فرشتے اترے تھے. یس آپ ایڑیاں اٹھا کے چل رہے تھے. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر عقیدر کے پاس روانہ فرمایا. دومت الجندل کا جو حاکم تھا، وہ دوما کا سردار تھا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جبہ دیباج کا بھیجا جو کہ سونے سے بنا ہوا تھا، سونے کی تاروں سے بنا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا، پھر ممبر پر کھڑے ہوئے اور بیٹھ گئے. یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی حرام نہیں ہوا تھا ریشم اور سونا مردوں کے لیے. اور آپ نے گفتگو نہیں فرمائی. پھر آپ نیچے اتر آئے. لوگ اس کو ہاتھ سے چھونے لگ گئے. ہوتا نا جب کوئی اچھا کپڑا پہنے یا نیا کپڑا پہنے یا بالکل ان یوزول قسم کا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کبھی ایسا کچھ پہنا نہیں تھا. آپ نے فرمایا تم لوگ اس پہ تعجب کر رہے ہو.
تمہیں اچھا لگ رہا ہے؟ سعد بن معاذ کے رومال جنت میں اس سے بہتر ہیں. کہ حضرت انس واقد کو کیا حدیث سنا رہے ہیں؟ ان کے دادا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری دی تھی. یہ ہے تبلیغ کی حکمت، تعلیم کی حکمت. کس وقت کیا سکھانا ہے، کس وقت کیا سنانا ہے. اور آپ کو پتا آپ نے کیا کیا تھا پھر اس جبے کے ساتھ؟ آپ نے وہ جبہ حضرت عمر کو دے دیا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ اسے ناپسند کرتے ہیں، یعنی آپ نے کیوں نہیں رکھا؟ آپ کو پسند نہیں؟ اگر آپ کو پسند نہیں تو میں کیسے پہنوں؟ دیکھیے چیز کتنی قیمتی ہے، اور ان کو اس وقت چیز کی کوئی پرواہ نہیں کہ کیا چیز ہے کیا نہیں، وہ ایک سیکنڈری چیز ہے. وہ دیکھ کیا رہے ہیں کہ آپ نے مجھے بھیج دیا، اور اگر آپ نہیں پہن رہے تو میں کیسے پہنوں؟ فرمایا اے عمر میں نے تمہاری طرف بھیجا ہے تاکہ تم کسی کو فروخت کر کے کوئی مال حاصل کر لو. ضروری نہیں کہ تم اس کو پہنو ہی، تم اسے کسی اور کام لے آؤ. سوال یہ پیدا تھا کہ آپ نے پہنا کیوں تھا، اور پہن کے تھوڑی سی بات کر کے آپ نیچے اتر آئے. نمبر 1 کہ جواز کہ قیمتی کپڑا پہن سکتے ہیں. نمبر 2 تحفے کی ایکسپٹنس کہ دومت الجندل کے اس بادشاہ نے بھیجا تو اس کو پہنا آپ نے، کہ نئی چیز تحفہ دیں. اگر کوئی کپڑا ایک آدھ دفعہ پہنا ہو تو اپنا پہنا وہ کپڑا بھی کسی کو دے سکتے ہیں، اور انسان وہ صرف اسی کو دے سکتا ہے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ نے عمر ہی کو کیوں دیا، کسی اور کو بھی دے سکتے تھے نا. کیونکہ عمر کے بارے میں آپ کو یہ ہوگا کہ ایک تو اس کے اندر یہ لالچ نہیں ہوگی، یہ نہیں کہ دوسروں کے اندر ہوگی، لیکن یہ کہ حضرت عمر کے اندر ایک اور طرح کی شخصیت تھی نا. اور دوسرا یہ کہ وہ مائنڈ نہیں کریں گے. اگر آپ کو پتا ہو کہ جس کو آپ اپنی کوئی ایسی چیز دے رہے ہیں خاص، وہ مائنڈ کرے گا تو کیا آپ دیں گے؟ کبھی نہیں دیں گے. یہ کہ آپ لوگوں کی نفسیات جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ لوگوں کو یہ پسند آئے گا، اور لوگوں نے اپنی پسند ظاہر کی، اور آپ نے بھانپ لیا کہ اس وقت ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کی مناسبت سے ان کو ایک بہت زبردست چیز سکھائی، اور ان کی ساری توجہ کدھر موڑ دی؟ آخرت کی طرف. کہ تمہیں پتہ ہے سعد بن معاذ کے جو صرف رومال ہینڈ کرچیف جو ہیں وہ اس سے بھی کہیں زیادہ، کیونکہ ہینڈ لگا رہے تھے نا، جو رومال ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں.